اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور دہی فروش کا ایک عجب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ محترم ناظرین، جناب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں کہ یہ سن 618 ہجری کا واقعہ ہے، جب مشہور بزرگ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بدایوں میں مقیم تھے اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے۔ ایک دن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت اچانک اٹھے اور مکان سے نکل کر اپنے دروازے پر بیٹھ گئے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود نے بھی ان کی تقلید کی۔ پھر حضرت جلال الدین تبریزی کسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی گفتگو نہایت غور سے سنتے رہے۔ بات کرتے کرتے یکا یک حضرت شیخ تبریزی خاموش ہو گئے اور سامنے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود نے بھی اسی طرف دیکھنا شروع کر دیا جدھر حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کسی خاص چیز کا مشاہدہ کر رہے تھے، مگر وہاں تو کوئی موجود ہی نہ تھا، بس ایک دہی بیچنے والا دیہاتی نما انسان جو آوازیں لگا لگا کر اپنا دہی بیچ رہا تھا۔ پھر جب وہ دہی بیچنے والا حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کے قریب سے گزرا تو آپ نے بلند آواز میں اسے مخاطب کر کے فرمایا، کیا بیچ رہے ہو؟ دہی بیچ رہا ہوں حضور، خریدیں گے؟ اس شخص نے بڑی بے نیازی کے ساتھ تلخ لہجے میں ذرا بات کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کو اس دیہاتی انسان کا یہ گستاخانہ لہجہ بہت ناگوار گزرا، مگر آپ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں خاموش رہے۔ دراصل دہی فروخت کرنے والا وہ شخص بدایوں کا ایک مشہور ڈاکو مولا تھا۔ اس نے چوروں کی ایک جماعت بنائی ہوئی تھی جو دن کے وقت مزدور پیشہ لوگوں کے لباس میں محلہ در محلہ مختلف چیزیں بیچتے پھرتے تھے اور رات کے اندھیرے میں ڈاکے ڈالتے تھے۔ اگرچہ مولا ان کا سردار تھا لیکن اس نے بھی ایک دہی فروش کا روپ دھار رکھا تھا اور اس وقت حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کے سامنے سے آوازیں لگاتا ہوا گزر رہا تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار ہونے کی وجہ سے مولے کے لہجے میں تلخی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا مخاطب بدایوں کی گلیوں میں گھومنے والا کوئی ایک عام سا فقیر ہے، اس لیے اس کے طرز گفتار سے اکڑ پن جھلکنے لگا تھا۔ ہاں خریدیں گے، حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تیرا سب کچھ خرید لیں گے۔ مولا جیسا ڈاکو اور جابر انسان ان الفاظ کا تحمل کس طرح ہو سکتا تھا؟ حضرت شیخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور اس نے سر پر رکھے ہوئے دہی کے مٹکے کو ذرا سا ترچھا کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اس سے اس لہجے میں بات کرنے والا آخر ہے کون، مگر جیسے ہی مولے کی نظر حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے رخ روشن پر پڑی وہ تو کانپ کر رہ گیا۔ اس کے جسم کی لرزش اتنی تیز تھی کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور مٹکا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ دوسرے ہی لمحے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سارا دہی مٹی میں مل چکا ہے اور ٹھیکرے ادھر ادھر بکھر گئے۔ اب کیا بیچو گے؟ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی نے اسی تبسم کے ساتھ فرمایا، اپنی ساری متاع خاک میں ملا دی، اب تمہارے پاس فروخت کرنے کو کیا باقی بچا ہے؟ مولا شدید عالم تحیر میں کسی بے جان مجسمے کی مانند کھڑا تھا۔ پھر جب اس کی حیرت کا طلسم ٹوٹا تو بے اختیار کہنے لگا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کیا؟ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مولے کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے اس کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھتے رہے۔ چند لمحوں کے بعد مولا دوبارہ کہنے لگا، ابھی میرے پاس بیچنے کو بہت کچھ ہے، میں اپنے رسم و رواج بیچوں گا، مذہب بیچوں گا، یہاں تک کہ تمہارے ہاتھ اپنے دل و جان بھی بیچ ڈالوں گا، خدا کے لیے واپس نہ لٹانا، مجھے خرید لو، بے مول خرید لو۔ یہ کہہ کر مولا آگے بڑھا اور حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر
سر رکھ کر رونے لگا۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بدایوں کے سنگ دل ڈاکو کے لرزتے ہوئے جسم پر ایک نظر ڈال لی اور پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، اٹھو، تم نے سب کچھ بیچ دیا اور ہم نے سب کچھ خرید لیا۔ پھر اہل بدایون نے دیکھا کہ ایک سفاک ہندو اپنے آبائی مذہب تبدیل کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد مولا لوٹا ہوا تمام سرمایہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرنے آ گیا۔ روایت ہے کہ مولے کے پاس 1,00,000 چیتل موجود تھے۔ چیتل اس وقت ہندوستان کا قدیم سکہ تھا۔ جب مولے نے اپنی تمام دولت حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کو نظر کرنا چاہی تو آپ نے فرمایا، اسے اپنے پاس رکھو، جس طرح ہم کہیں اسے خرچ کرتے رہنا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے مولے کا ہندو نام بدل کر علی رکھ دیا۔ علی کا بیان ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت مند شخص حضرت شیخ کے پاس آتا تو آپ اسے میرے پاس بھیج دیتے اور میں حکم کے مطابق اتنی ہی رقم سائل کو دے دیتا جتنی حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ فرماتے، ورنہ 5 چیتل سے کم تو کبھی نہ دیتا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ علی کے پاس ایک چیتل بچا تھا۔ ابھی علی ذہنی انتشار میں مبتلا تھا کہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی آواز گونجی، علی، خدا تمہیں جزائے خیر دے، یہ صاحب آ رہے ہیں، انہیں ایک چیتل بھی دے دو۔ علی نے وہ آخری سکہ تو دے دیا، مگر اسے اس بات پر شدید حیرت تھی کہ شیخ عجیب و غریب حساب داں ہیں، ایک ایک کوڑی کا حساب دل میں رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی نے بدایوں سے بنگال جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو علی کو تصور فراق نے مضطرب کر دیا۔ شیخ، مجھے یہاں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں؟ میں نے تو اپنا سب کچھ آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا، کیا میں دوبارہ اس دنیا کے بازار میں بکوں گا؟ میرا نیلام ہوگا اور لوگ میری بولیاں لگائیں گے۔ شیخ کی جدائی کے خیال سے علی زارو قطار رو رہا تھا۔ نہیں علی، دنیا میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ تمہاری قیمت لگا سکے۔ تم اللہ کے بندے ہو اور تم نے اللہ ہی کے ہاتھوں اپنی جان فروخت کی ہے۔ میں تو ایک ظاہری سبب ہوں اور درمیان کا کچھ حصہ ہوں۔ اس نے تمہیں ہدایت بخشی اور وہی تمہاری کفالت کرے گا، کیونکہ میرا بنگال جانا بہت ضروری ہے۔ آپ بنگال کی جانب روانہ ہو گئے۔ محترم ناظرین، یہی ڈاکو، یہی سنگ دل، یہی چور بعد میں علی رحمت اللہ علیہ کے درجہ ولایت تک پہنچا اور تاریخ میں علی مولا رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ وہی علی رحمت اللہ علیہ ہیں جنہوں نے بدایون میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے سر پر دستار فضیلت باندھی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔